بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کسی آدمی نے مجھ سے سوال کیا کورٹ میں کہ اگر ایک آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے اور شرک کر رہا ہے تو کیا وہ معاف ہوگا، اللہ کے یہاں چھوڑا جائے گا؟ تو میں نے جواب دیتے ہوئے سورہ اعراف کی قرآن کی آیت سے استدلال کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ہاں، اس آیت میں اور پھر آگے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے آدم کی پیٹھ سے تمہیں نکال کر روحوں عالم ارواح میں جو عہد و پیمان لیا، اس عہد و پیمان کے لینے کا مقصد ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن تم نہ یہ نہ کہہ سکو لِأَلَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا۔ اس آیت سے صاف صاف پتہ چلا کہ توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں قیامت کے دن اللہ کے پاس یہ بہانہ، یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، شرک اور توحید کا عقیدے کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم، فرض اور ضروری ہے۔ جیسے نماز آپ پر، ہم پر فرض ہے اور فرض ہونے کی وجہ سے نماز کا سیکھنا ضروری ہے، ایسے توحید کا اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہر بندے کو جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو پیدا اسی مقصد کے تحت کیا، زمین و آسمان کی تخلیق اسی لیے کی، جنت و جہنم کو بنایا اس لیے کہ شرک جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، توحید جو اختیار کرے گا جنت میں جائے گا۔ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز، انجام اور خلاصہ یہی توحید کا حکم دینا، شرک سے بچانا۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں توحید اور شرک کے مسائل معلوم نہیں تھے اس لیے ہم نے شرک کر لیا، اللہ نے کہا ایسا نہیں چلے گا۔ یہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت کے دن کہو کہ باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، ان کی تقلید کرتے تھے، جیسے دنیا میں کپڑا پہننے میں، کھانا کھانے میں، غذاؤں کے استعمال میں جو ماں باپ نے پہنایا وہ پہن لیا، جو ماں باپ نے کھلایا کھا لیا، جو ماں باپ کی زبان ہے وہی بولنے لگے، تو جو ماں باپ جس کی پوجا کرتے تھے ہم بھی پوجنے لگے۔ یہ جواب بھی نہیں چلے گا، قرآن نے آگے کہا نہ تقلید کا عذر چلے گا، نہ جہالت کا عذر چلے گا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ جو تقلید کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی، عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی۔ ہر انسان عالم ہو یا جاہل جب مرے گا تو قبر میں 3 سوال ہوگا، ہم اور آپ جانتے ہیں، من ربک، ما دینک، وماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے الفاظ مختلفہ فی روایات۔ تمہارا دین، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ 3 سوال۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب میں منافق اور کافر مشرک یہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنی تو میں بھی کہنے لگا، لوگوں کی دیکھا دیکھی میں کر رہا ہوں، یہی تقلید ہے۔ لوگ جو کہتے تھے، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی یہی دلیل ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ دوسرے سے پوچھئے آپ کیوں کر رہے ہیں، کہا اتنے سارے لوگ۔ تیسرے سے پوچھئے اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، سب اسی لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں، دلیل کسی کے پاس نہیں۔ کیا یہ معاملہ چل جائے گا، ڈھک جائے گا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں کسی مسلک والے کو اختلاف ہوگا نہیں، جو عذاب قبر کے منکرین حدیث ہیں ان کی بات نہیں کرتا۔ فرشتوں کے جواب میں کافر منافق کہیں گے ہمیں نہیں پتا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو ہم نے بھی کہا۔ فرشتے جواب کیا دیں گے منکر نکیر؟ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تنہیں جانا نہ تنہیں پڑھا، اور پھر اس کو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ ایسی چیخ مارے گا کہ اگر وہ انسان اور جنات سن لے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں گے، حدیثوں میں کہا گیا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ نہ تُنے جانا نہ پڑھا، اور عذاب کا مستحق مانا جائے گا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان سوالوں کا جواب سیکھنا ہر مرد اور عورت پر، ہر عام اور خاص پر فرض ہے، لازم ہے۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا، نہیں سیکھا تو یہ جواب دینا پڑے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ نہ تو نے سیکھا، نہ جانا، نہ پڑھا، تعلیم حاصل ہی نہیں کی۔ اس لیے عقیدے کا سیکھنا، عقیدے کی بنیاد، جو دین کی بنیاد ہے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین مذہب کو بطور دین قبول کرے گا وہ اللہ کے یہاں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں کہ سرو دھرم کا ایک تحریک چلتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ
محبت کو پھیلانے کی، یگانگت کو پھیلانے کی پالیسی ہے، جبکہ یہ غلط ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوئی. دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. اچھی طرح نوجوان سمجھ لیں، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. سارے دھرم سچے ہیں، سب اوپر کی طرف جانے کی تعلیم دیتے ہیں. ایک بلڈنگ ہے، اوپر چھت ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں. ایک آدمی سیڑھی سے جا رہا ہے، ایک رسی سے لٹک کے جا رہا ہے، ایک بازو میں درخت سے چڑھ رہا ہے، ایک آدمی دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے جا رہا ہے، ایک آدمی کود کے جا رہا ہے، ایک آدمی بانس سے جو ہے جمپ مار کے جا رہا ہے. راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے. یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، فلسفہ بگھارا جاتا ہے. لیکن اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا. 4 راستے، چاروں راستے پہ آپ الگ الگ جائیں گے تو ہر چلنے والا دوسرے سے دور ہوگا. آپ اگر بمبئی کی ٹرین میں بیٹھیں گے تو دلی نہیں پہنچیں گے. ایک مذہب کہتا ہے کہ مورتی پوجا پنیہ ہے، دوسرا مذہب کہتا ہے کہ یہ مہا پاپ ہے، شرک اکبر ہے، اس پہ مر گئے تو کبھی معاف نہیں ہوگا. دونوں صحیح ہے. ایک دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کر دیا، جیو ہتیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے. ہمارے یہاں قربانی عبادت ہے. دونوں صحیح ہے. کیسے ممکن ہے؟ تو یہ فلسفہ درست نہیں ہے. تو پہلی بنیاد یہ ذہن و دماغ میں رکھیں کہ دین ایک صحیح ہے، سچا ہے، صراط مستقیم وہی ہے، اور ہمیں اس کی تلاش کرنی ہے. کون بتائے گا کہ دین کون سا صحیح ہے؟ کون کہے گا؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں. یہ موبائل رکھا ہوا ہے، ہاں، اس کی کمپنی جو بھی ہو، سیمسنگ کی کمپنی کا ہے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے پارٹ کو درست کرنے کے لیے، اس کے پارٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کو درست کروانے کے لیے کیا آپ نوکیا کے انجینئر کے پاس جائیں گے؟ نوکیا کا پارٹ لانے جائیں گے، یا اس سے پوچھیں گے کمپنی سے کہ بھائی ہمارا یہ موبائل جو ہے اس میں فلاں فلاں مسئلہ ہے، اس کو کیسے درست کروں؟ سیمسنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نوکیا کے پاس جائیں گے کیا؟ میرا سوال ہے آپ سے. نہیں. جو مشین آپ جس کمپنی کی لائیں اسی کا کیٹلاگ دیکھیں گے نا، اسی کے انجینئر سے. اور جو دکان اس نے کھول رکھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹول وغیرہ درست کرتے ہیں، درست خرابی درست کرتے ہیں، اس کی طرف جائیں گے. اب ہم کو اور آپ کو کس نے بنایا؟ دنیا اور کائنات کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کی دلیلیں ہیں. باقی لوگ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جب ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو آسمان زمین پیڑ پودے ہم کو آپ کو ساری دنیا کو کیسے بنا سکتے؟ تو اللہ نے پیدا کیا. اب بنایا ہم کو اللہ نے، آسمان زمین کو اللہ نے بنایا، تو یہ دوسرے لوگ بتائیں گے کہ کیوں پیدا ہوئے، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، مر کے ہم جائیں گے کہاں؟ کون بتائے گا؟ جس کمپنی نے بنایا اسی نے وہی بتائے گا نا. تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، پروردگار رب العالمین اللہ ہے، وہ بتائے گا کہ ہم کو کیوں پیدا کیا. کہا کیوں پیدا کیا، سوال کیا، جواب دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کرے، توحید اختیار کرے. پوچھا کہا گیا کہ دنیا میں بہت سے دھرم ہیں، مذہب ہیں، پروردگار رب العالمین تیرا پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ تو جواب آیا قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. کیا دوسرے مذہب پہ بھی ہم چل جائیں تو کام چل جائے گا؟ دین نہ سیکھیں، ماحول کو دیکھ کر کہ اکثریت یہ مان رہی ہے، فلاں لوگ یہ مذہب مانتے ہیں، ہم بھی مان لیں، میں چلے گا؟ تو جواب آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، بطور دین مذہب کے اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے یہ دین مذہب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا دوسرے مذہب کو مان کر مر گیا. تو صاف اعلان. اب ہمیں کامیابی اختیار کرنی ہے. رب نے جس نے بنایا ہے اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو پہلی چیز رب نے یہ بتائی کہ پسندیدہ دین اسلام قبول کرو، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے تم تک پہنچائی ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.